بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس بغول کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا پھر کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کولڈ ڈرنک پینے سے پرہیز کیا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیے، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس کو چوس لیا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی جائیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور جھاڑو کو کھڑا کر کے بھی مت رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے مردانہ طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور وزن بھی اچھا خاصا کم ہوتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو اور سر درد کے دوران پالک کھانے سے بھی پرہیز کرو۔ رات کے وقت شاورما، پیزا، برگر وغیرہ کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سونف، الائچی اور پودینہ ہم وزن مقدار میں لیں اور اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اسے آدھا چھوٹا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ پیٹ کے جلن، معدے کی گیس اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کھیرے کا رس نکال لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ عرق گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ خواب میں اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ آنکھوں پر سوجن آ جائے تو سمجھ جائے کہ آدھے سر کا درد ہونے والا ہے۔ 2 چمچ چاول 1 کپ پانی میں بھگو کر بلینڈ کر کے اس میں 2 قطرے گلیسرین ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں، اس سے بال اور چہرہ دھوئیں۔ چہرے کی جلد کو گلاس جیسی سکن بنائے گا اور بالوں کو تیزی سے بڑھائے گا۔
سردی لگ گئی ہے تو جائفل پیس کر چٹا دیں، لو لگ گئی ہے تو آم کا گاڑھا شربت بنا کر پلا دیں۔ پیٹ صاف نہیں رہتا تو دودھ کے ساتھ سونٹھ پھانک لیں۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھیں، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی، جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم، جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ آپ جب رات کو سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر لفظ اللہ 67 مرتبہ لکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ سرخ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ کچے انار کا رس بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہی ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گی۔ پھٹکری کو انڈے کی سفیدی میں ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے غسل کیا کرو، موچ آنے کی صورت میں برف کی ٹکور کیا کرو۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سورج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھواں چہرے پر لینے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر کسی کو سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کو دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر پلا دینے سے زہر کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ کتابوں میں پودینے کی پتے رکھنے سے کتابوں کو دیمک نہیں لگتی۔ جو بندہ روز کچھ دانے جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت کبھی پھیکی نہیں پڑتی۔ ناخن پیلے ہونا شروع ہو جائے تو یرکان ہونے والا ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شہتوت کھانے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ کچا ناریل کھانے سے شوگر جیسی مہلک بیماری کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گاجر کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بالوں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوہا کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہوگا تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت عضو میں زیادہ جلن کا ہونا تو سمجھ جاؤ تمہاری جوانی جانے لگی ہے اور بڑھاپا آنے لگا ہے۔ کان پر سوجن آئے تو گردے فیل ہونے والے ہیں۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ انہیں بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔
اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔